السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، خیبر ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سیاسی صورتحال، موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ میں نے جن شخصیت کو آج زحمت دی ہے تو وہ ہے بالکل ینگ، انرجیٹک، اور سیاست میں کتنے ٹائم سے وہ اس یعنی جہاں پہ ان کے کھیلنے کا ٹائم تھا وہاں پہ یہ سیاست میں آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ سب جاننے کے لیے، اور سب سے اہم بات کہ پی ٹی آئی انہوں نے کیوں چنا، پی ٹی آئی ان کی منتخب پارٹی کیوں بنی، اس پہ انشاءاللہ ان سے بات کریں گے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں حماد افریدی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انجینئر حماد افریدی صاحب، جی جی، انجینئرنگ اور ساتھ جو ہے پولیٹکس اور عمر جو ہے وہ آپ کی کھیل کود کی، تھوڑا سا ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے گا کہ یہ ڈفرینس کیوں ہے۔ میں تو سٹارٹ پہلے اس سے کروں گا کہ اپنے ایجوکیشن سے، ایجوکیشن میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، میں انگلینڈ سے میں نے پڑھا ہوا ہے، اور وہاں سے گریجویشن کر کے پھر میں واپس پاکستان آیا ہوں، اور یہاں پہ آ کے پھر جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارا تعلق فاٹا سے ہے۔ فاٹا میں جس طرح پہلے تھا ہماری نمائندگی صرف ایم این اے کرتے تھے، پھر ایم این اے کے بعد یہ ترمیم جو ہے فاٹا ضم ہو گیا 2018 میں، ایم پی ایس کے الیکشن ہوئے تو پاور تھوڑی سی نیچے آئی، پھر یہ آخری مرحلہ آیا جس میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، تو اس میں ہم نے سوچا چلو ہم بھی پولیٹکس میں قدم رکھتے ہیں علاقے کے خیر اور خدمت کے لیے، تو ہم نے پھر اس طرح الیکشن لڑا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ ٹھیک جی، ایک چیز کچھ مشکلات وغیرہ تو نظر نہیں آئی کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سا الیکشن پہلی بار ہو رہا تھا ضمنی؟ مشکلات تو الیکشن کے دوران ڈیفینیٹلی تھی، کیونکہ ایک تو الیکشن ڈے پہ مشکل تھا، پولنگ میں وہ ایشوز تھے، کیمپین میں ینگ بچہ ہے، لڑکا ہے، وہ کیا ہمارے ایشوز کو پرسنلی تھوڑا سا یہ تھا کہ ایج وائز تھوڑا لوگوں نے کویشچن کیا، پھر یہ کویشچنز ہوئے کہ باہر رہا ہوا ہے، فاٹا میں نہیں رہا، گاؤں میں ٹائم نہیں گزارا، لیکن جیسے ہماری پرورش ہوئی ہے تو وہ ہمیں اندازہ ہے کہ گاؤں کی لائف کس طرح ہوتی ہے اور پھر لوگوں کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے۔ ہمارے بڑوں کا بھی گاؤں میں کردار رہ چکا ہے، تو اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے پھر ہم نے بھی انشاءاللہ یہ قدم لیا ہوا ہے۔ تو بڑے بھی سیاست میں تھے آپ کے؟ بڑے ہمارے سیاست میں فرنٹ فٹ پہ نہیں تھے، بیک پہ سپورٹ کرتے رہے، ہاں، اور پھر علاقے کے جو مشران ہوتے ہیں ان میں سے آتے ہیں، تو سم ہاؤ پولیٹکس میں سٹارٹ سے ہی تھے، تھوڑا بہت تھا۔ جی جی۔ انجینئر حماد افریدی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو پولیٹکس ہے اس میں کچھ انٹرسٹ بھی ہے یا صرف موجودہ صورتحال کے بارے میں کچھ معلومات ہے آپ کو؟ پولیٹکس میں انٹرسٹ ڈیفینیٹلی ہے، اس فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں، تو ہمارا تو لوکل پولیٹکس کا زیادہ تعلق ہے، تو علاقائی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں، اور تو ہم ویژن فالو کرتے ہیں اپنے قائد عمران خان کا، تو اسی ویژن پہ چلتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک جی، موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کی کیا نظر ہے؟ موجودہ جو قومی صورتحال ہے سیاست کی وہ تو بحران کی طرف جا رہی ہے میرے خیال سے، یہ دن بدن جو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، لوگوں پہ تکلیف آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو صورتحال بالکل ٹھیک طرف نہیں ہے۔ ٹھیک، کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی یہ جو حکومت ہے یہ عوام کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ پی ڈی ایم کی حکومت تو آپ کے سامنے ہے، اب ذرا جائیں روڈ پہ دیکھیں، لوگوں کو چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ انہوں نے غلط ٹائم پہ ملک کے فائدے کے لیے نہیں سوچا اور اپنی کرسی کے لیے سوچا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں۔ ٹھیک، خان صاحب کی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خان صاحب لوگ کہتے ہیں ان کو سیاست نہیں کرنی آتی، ڈو یو ایگری وتھ دیٹ؟ سیاست کی تو بات چھوڑے، وہ خان صاحب ڈیفینیٹلی میں تو سوچتا ہوں کہ وہ ایک بہترین پولیٹیشین بھی ہے اور ملک کا بھی سوچتے ہیں، اور کامیاب بھی ہے۔ کامیابی اس بات میں ہے کہ انہوں نے سارے ملک کی یوتھ کو، سارے ملک کو ایک ساتھ اکٹھا کیا ہوا ہے ملک کی کامیابی کے سفر کے لیے، تو یہ کامیاب شخص کی بات ہو سکتی ہے۔ کیا سوچتے ہیں، کیا چینجز لے کے آئے ہیں خان صاحب؟ کون سا ایسا کمال کیے جس سے آپ نے انسپائر ہیں اور آپ کے؟ خان صاحب نے ایک تو اویئرنیس وہ لے کے آئے ہیں، اوور آل یوتھ میں بھی اویئرنیس لے کے آئے ہیں، جنرلی بھی اویئرنیس آ گئی ہے، اور پھر اگر ہم
ڈیولپمنٹ اور اس سیکٹر میں بات کریں, کے پی میں کسی سے چھپا نہیں ہے. صحت کارڈ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں, بالکل ہر کسی کے کام آ رہا ہے. ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, بہترین سروس ہے. بی آر ٹی جو کہ پہلے میں بڑی تنقید ہوئی ہے, میں نے خود بی آر ٹی میں سفر کیا ہوا ہے, دیکھا ہوا ہے. ہمارے فیمیلز کو ایک عزت کی ٹرانسپورٹ ملی ہے پشاور جیسے علاقے میں. اوور آل پاکستان میں انہوں نے ڈفرینٹ پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں اور موٹر ویز بنائے ہوئے ہیں. تو اوور آل تو انہوں نے کافی خدمت کی ہے اپنی طرف سے. ٹھیک جی, مطمئن ہیں آپ خان صاحب کی کارکردگی سے؟ ڈیفینیٹلی مطمئن ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ اور خان صاحب ہوتے تو ہمارا ملک اور ترقی کی طرف جاتا. انسپائر ہیں ان سے؟ ڈیفینیٹلی, کون نہیں انسپائر ہوگا. یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آنے کے لیے بندہ تھوڑا سا آئیڈیالزم ذہن میں ہوتا ہے. I wanna be like that person, I wanna be like that person. سو کون سا ایسا بندہ ہے جس کی آپ کاپی کرنا چاہیں گے یا جس کو آپ فالو کر کے ان کے مطابق بننا چاہیں گے؟ دیکھو پھر وہی بات آتی ہے, جس کی پارٹی میں ہم تو اسی کو ہی فالو کریں گے. چلیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں ہیں اس وقت. نہیں, اگر پیپلز پارٹی میں بھی ہوتا تو خان صاحب کو ہی فالو کرتا. ٹھیک جی. خان صاحب کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی ان کے دور میں بھی تھی, تو وہ بھی تو دیکھا جا سکتا ہے, وہ بھی ایک پوائنٹ تھا. لوگ تنگ تھے, جلوس نکل رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ یہ جو صوبائی اسمبلی ہے پشاور میں, یہاں پہ مجھے یاد ہے کہ 3-4 دن جو ہے یہ روڈ بند ہوتا تھا اور لوگ جلوس نکالتے تھے. مہنگائی پہ کافی چیزیں تھیں جو مسائل. بالکل بالکل. اس وقت کے لحاظ سے لوگوں کا یہ پرسپیکٹو بلڈ ہو چکا تھا. ایک جو پرسپیکٹو بلڈنگ ہوتی ہے ایک قوم میں, ایک معاشرے میں, یہ میڈیا کے تھرو آتی ہے. اور میڈیا نے اس ٹائم یہ خبر اتنی ہوا میں کر دی تھی کہ ہر کوئی, ہم سب سوچتے تھے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہوگی. اور اتنا اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ بس سب سمجھتے تھے کہ بس ختم سب کچھ. لیکن جیسے رجیم چینج ہوا, گورنمنٹ چینج ہوئی, تو وہ اس کے ڈبل ہو گیا سب کچھ. لیکن وہ شور شرابہ بھی نہیں مچ رہا جو اس وقت تھا. اور عوام رو رہی ہے, اور ایلیٹس کو تو خیر اتنی پرواہ نہیں ہے, اور میڈیا بھی خاموش ہے فی الحال. تو میں تو سمجھتا ہوں اس وقت کمپیئر کریں تو ابھی تو اس سے زیادہ مہنگائی ہے. اور آپ کے خیال میں میڈیا اپنا حق اب بھی ادا نہیں کر رہا؟ میڈیا اپنا حق صحیح طرح سے کرنا چاہیے, حق ادا کرنا چاہیے. میڈیا کو پراپر اویئرنیس پھیلائے, پراپر گراؤنڈ ریئلٹیز بتائیں لوگوں کو کہ جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے اور اس سے زیادہ ہے, تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. ٹھیک جی. اگر فرض کریں دیکھا جائے تو خان صاحب کے دور میں مہنگائی تھی, پھر اس کے بعد پی ڈی ایم آئی. کون سی ایسی ڈفرینس آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ اگر فرض کریں یہی پی ڈی ایم تھوڑا سا گیپ دیا جائے تو وہ خان صاحب کی مہنگائی لوگ بھول جائیں گے, پی ڈی ایم کی مہنگائی بھی بھول جائیں گے؟ از اٹ پاسبل گیپ تھوڑا سا ان کو ٹائم دیا جائے؟ اچھا آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کو ٹائم؟ میں تو یہ بالکل نہیں سمجھتا. پی ڈی ایم کو کس بیسس پہ ٹائم دے؟ یہ 14 جماعتیں ایک ساتھ اکٹھا ہوئی ہے ایک خان صاحب کے خلاف. اور اب دیکھو پاور میں تو اس کو ہونا چاہیے جس کے پاس مینڈیٹ ہو. مینڈیٹ کلیئرلی خان صاحب کے پاس ہے. ڈیموکریسی تو یہی کہتی ہے نا. جی جی. اب مینڈیٹ خان صاحب کے پاس ہے, وہ پاور میں نہیں ہے, پھر تو ایک ہی حل بنتا ہے کہ جلدی الیکشن اناؤنس کریں, الیکشن کریں, جس کے پاس فریش مینڈیٹ آتا ہے وہی ملک کو رول کرے اور آگے بڑھے. ٹھیک جی. حماد افریدی صاحب یہ بتائیے گا, آپ فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں, فاٹا کے کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ حل طلب ہیں؟ فاٹا کے تو بہت ہی زیادہ مسائل ہیں. میں شروع کروں اگر ڈیولپمنٹ سے, سینیٹیشن سے, لینڈ ریفارمز, ہمارے پاس بہت ایشوز ہیں. روڈ اسٹرکچر, سکولز, بالکل, ہیلتھ, ہر چیز میں ہمیں اپ گریڈیشن چاہیے, کیونکہ فاٹا پورے پاکستان سے کافی پیچھے رہ چکا ہے. آپ نے خود بھی وزٹ کیا ہوگا. میں آج بھی وزٹ کر کے آیا ہوں. بیسک ایشو ہمارے پاس ابھی ارجنٹ بیسس پہ لینڈ ریفارمز کا ہے, کیونکہ ہمارا نا پٹوار سسٹم تھا اس سے پہلے. تو ابھی جس طرح ہمارے اے سی ڈی سی کے آفیسز آ گئے ہیں, حلقوں میں ٹی ایم اے آ گئے ہیں, محکمے آ گئے ہیں سارے, تو لینڈ ریفارمز لے کے آنے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے نہ ہو قوموں کے بیچ میں. میرا تو بیسکلی یہ خیال ہے. ٹھیک جی. ٹھیک جی. حماد افریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنی پسماندگی آپ کے علاقے میں, تو آپ کا جو فیڈرل جو آپ کے منسٹر ہیں وہ بھی آپ کے پی ٹی آئی کے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ابھی تو ان کی حکومت رہی ہے
اور پھر KPK کی حکومت بھی آپ کے پاس ہے, تو کچھ ڈیولپمنٹس کے کام زیادہ نہیں ہونے چاہیے تھے؟ پیر نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر جو کہ ہیں مذہبی امور کے, انہوں نے ہمارے علاقے کے لیے, جمرود کے لیے, لنڈی کوتل کے لیے کافی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لے کے آئے ہوئے ہیں, جس میں واٹر سپلائی اسکیمز ہیں, جس میں پروٹیکشن والز ہیں, جس میں اسٹریٹ پیومنٹس ہیں. انہوں نے یہ کافی پروجیکٹس لے کے آئے ہوئے ہیں. آپ نے اگر ریسنٹلی ابھی بالکل وزٹ کیا ہو تو یہ جمرود بائی پاس بنا ہوا ہے, یہ جی میں نے دیکھ لی ہے. اور ٹی ڈی بازار میں ایک روڈ بن رہی ہے, اور نیو آبادی میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اوور آل پورے جمرود میں اور بلکہ پورے خیبر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. 32 کروڑس کی ابھی انہوں نے حکومت سے پہلے انہوں نے یہ فنڈز لے کے آئے تھے ہمارے حلقے کے لیے, تو ان کی طرف سے تو کوشش بھرپور ہو رہی ہے. ہمارے MPAs آن دا ادر ہینڈ اپنا بھرپور کردار ادا نہیں کر پا رہے, تو وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن MNA صاحب نے تو کافی علاقے کے لیے خدمات اپنی پیش کی ہوئی ہیں. ٹھیک جی, آپ مطمئن ہیں کہ یہ بہتری کی طرف آ جائیں گے؟ یہ فاٹا میں تو ڈیولپمنٹ 1947 سے لے کے ابھی تک مطلب نل کے حساب سے تھی. ابھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ 3 یا 4 سال میں یا 5 سال میں ایک دم سے بالکل سب کچھ بنا دیں. جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مرحلہ وار ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ امید ہے ہماری کہ یہ بہتر کی طرف جائے گی. تو نہ سینیٹیشن ہے, نہ روڈز ہیں, اور نہ بجلی پہ کوئی ورک ہوا ہوا ہے, تو یہ سب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. امید ہماری بہتر کی طرف. آپ مطمئن ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ہو جائیں گے اتنے ٹائم میں؟ انشاءاللہ ہم مطمئن ہیں. نیکسٹ حکومت آئے گی تو صوبہ بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کرے گی, اور وفاق میں انشاءاللہ تو ہماری اچھی امید ہے فاٹا کے لیے. ناظرین ایک چیز ہے, میں چونکہ خود وزٹ کر چکا ہوں, یہ دوسری تیسری بار ہے, فاٹا کو بہت زیادہ پیچھے رکھا گیا ہے. جتنے بھی ڈیولپمنٹس کے کام ہیں پورے صوبے میں بہت زیادہ ہیں, لیکن فاٹا کو اس چیز میں بہت زیادہ اگنور کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے فنڈز کی بات کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم اتنا جو ہے فاٹا کو دے رہے ہیں, بجٹ میں اتنا کچھ دے رہے ہیں, اتنا کچھ دے رہے ہیں, تو یہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ وہاں کے آپ روڈ سٹرکچر کو دیکھیں, آپ یقین کریں کہ بہت زیادہ پسماندگی ہے. وہاں پہ ایجوکیشن کو آپ دیکھیں, بالکل نل ہے, بالکل زیرو ہے. اگر وہاں پہ ہیلتھ کے آپ دیکھیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب وہاں پہ آپ ہیلتھ کا نظام دیکھ لیں گے. کچھ بھی نہیں ہے. جو گورنمنٹ کے بنائے گئے جتنے بھی انہوں نے ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں وہ بھی قابل رحم ہیں. وہاں پہ آپ وزٹ کریں, آپ دیکھیں گے تو آپ کے جو ہے آپ خود ہی اس چیز کو محسوس کر لیں گے. احمد افریدی صاحب, آخری کویسچن, لاسٹ کویسچن, آئندہ حکومت آپ کس کی دیکھ رہے ہیں اور کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جس کی بھی, اگر آپ اپنی پارٹی کو بھی یہ کریڈٹ دے رہے ہیں تو تھوڑا سا ریزن بھی بتا دیجیے گا. نیکسٹ الیکشن KPK میں اور وفاق میں انشاءاللہ دونوں میں PTI کا آئے گا, کیونکہ ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں پبلک کھڑی ہے ہمارے ساتھ, اور خان صاحب از دا موسٹ پاپولر ہی ہیز ایور بین. تو انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ملک کون صحیح خلوص نیت صاف دل کے ساتھ کون چلائے گا اور عوام کے لیے کون خدمت کرے گا. ٹھیک جی. اگر میں کہوں کہ خان صاحب نے اویئر زیادہ کیا ہے یا فیسیلیٹیٹ زیادہ کیا ہے, ان دونوں میں سے کون سی چیز پہ آپ کنونسڈ ہیں؟ اویئرنیس کی ہے, فیسیلیٹیشن سٹارٹ تھی, اگر بیچ میں رکاوٹ نہ آتی تو یہ تھوڑا سا کنٹینیوسلی ہو جاتا. ہاں تھوڑا کنٹینیوس ہو جاتا, اور انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ احمد افریدی صاحب, میں آپ کے انتہائی مشکور ہوں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین یہ ہمارے انجینئر احمد افریدی صاحب تھے, خیبر سے ان کا تعلق ہے اور چیئرمین ہیں. ایسے ینگ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اگر سیاست میں آئیں گے, ویل ایجوکیٹڈ, جو کہ باہر سے پڑھ کے آ کے یہاں پہ عہدے کو نہیں دیکھتے اور یہاں پہ آ کے اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہیں, اگر یہی لڑکے ہمارے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے حقوق کی بات کریں گے, جو کہ ویل انفارمڈ ہوں, ویل ایجوکیٹڈ ہوں, فل آف مینرز ہوں, تو انشاءاللہ یہ پاکستان ترقی کرے گا, اور اس کی ترقی سے ہمیں کوئی بھی روک نہیں بھی پائے گا. اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.